بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع ترجمہ کرو اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع بسم اللہ پر تقریر بھی کتاب کا آغاز یہ صرف کی کتاب ہے صرف کے مسئلے سے شروع کرنا چاہیے تھا وہ سوال جواب کی کتاباں جو پڑھے جی کہ کوئی نہیں ایتھے نہ بیان نہیں کیتے تا نہیں جتوں گل شروع کو تو شروع کر دیں جی باقی وہ پہلے پڑھے نے تے بسم اللہ تو اور بھی کافی سارے سوال جواب سارے پڑھے جی اگے چلو ہوں الحمدللہ رب العالمین والعالمین اگو پورا کر دینا والصلاۃ وعلی رسولہ محمد وآلہ اجمعین اجمعین چلو جی کتاب دیکھو اس خوہ وچ وڑ کے نکلنے یہ ساریاں شرح خوہ ہوندیاں نے جی تو ان کو شفقت کرو گے تھوڑے جی میرے حالتے تے تائیں گل نے جی ویسے نہیں جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صرف خطبہ اندر پڑھ دیں پھر اگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی صرف قلوبنا نحو الایمان ونور قلوبنا بصحیح الاعتقاد بھی صحیح لے آندے نا جی کیا کہ جی ہاں نا وہ ہے نا کو لفظ صحیح ہے نا مطلب یہ کہیں بھی وہ لفظ لے ہونے جڑے صرف وچ استعمال ہوندے نے وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا بِصَحِيحِ الْاعْتِقَادِ وَالْإِذْعَانِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْإِتْمَانِ عَلَى نَبِيِّهِ مُبَلِّغِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ آئے امر نہی والاستحسان وعلى آلہ وصحبہ مصادر الہدایت والایقان آئے بچ مصادر ضاعف اللہ مضاف آئے ضاعف اللہ اجورہم عند وزن الافعال فی المیزان اے کمال ہوں وہ خود لفظ لے ہونے جڑو تھے فن چ استعمال ہونا سنیں اما بعد بھی میں جڑے نا بھی اے بھی جلے پڑھدا ساں تے سنگیاں جن آکھے بھی یار صرف شرح لکھ دیو تو میں پھر نا اے جڑا بابا سی نا محمد اکبر الہبادی سید بادشاہ انہاں دی پھر میں شرح لکھی تو ان دا میں نا تاریخی رکھیا نوادر الوصول کی اے نوادر الوصول دے عدد کڈو تے 1248 ہجری بن دی ہے کی شے ان دے عدد کڈیے نا تو کی بن دی ہے 59 کتنے لکھا ہے نال باہر لکھا ہے کڈے نا ہاں 1258 کے 48 چلو بھی وہ عدد کڈیے تو یہ بنتا ہے جی پھر غور کر لوں جی اگوں ساری جملے لکھے نے جی بھی سنیں جی اگا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ جی علماء کرام الحمد حمد لغت میں ستودن اور اس کی تفصیل ارباب لغت سے بسیار بہت مختلف آئی ہے بعض کے نزدیک حمد ثنا کرنی کسی کے فعل جمیل پر بعض کے نزدیک وصف جمیلی کے بقصد تعظیم بود کسی کی تعریف کرنی وصف جمیل پر لیکن تعظیم کے قصد کے ساتھ
اور اصطلاح میں حمد وہ فعل ہوتا ہے جو منعم کی طرف سے نعمت کے مقابلہ، ادھر سے نعمت ملی تو جواب میں کوئی فعل کیا جو برتا تعظیم میں منعم دلالت کند، جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے، یہی شکر کا لغوی معنی ہے۔ اور حمد کی ضد نقیض جو ہے وہ ذم ہے جی، اور شکر کی نقیض کفران ہے، ناشکری۔ اور نسبت دونوں معنوں کے درمیان حمد کے عموم میں وجہ، حمد کا اصطلاحی معنی تو شکر کا لغوی معنی، یہی ان کے درمیان جو ہے نا کیا ہے، عموم میں وجہ ہے۔ جس جگہ حمد نعمت کے مقابلے میں ہو، زبان کے ساتھ ہو تو یہ حمد بھی ہے، اور جس جگہ زبان کے ساتھ نہ ہو بلکہ جوارے کے ساتھ ہو جی، اور حمد ہو نعمت کے مقابلے میں تو یہ شکر ہے، حمد نہیں ہے۔ اور جس جگہ حمد زبان کے ساتھ ہو اور مقابلے میں نعمت نہ ہو تو یہ حمد ہے اور ایک مسئلہ۔ الحمد کا الف لام، الف لام درا اس میں یا استغراقی ہے، یا معنی کیا ہوا کہ تمام محامد خالق کے اور مخلوق کے حقیقت میں مرء راست خاص اللہ کے لیے ہیں۔ یا الف لام جنس کا ہے اور یہ ظاہر ہے، یعنی جنس سے حمد مختص ہے، کس کے لیے؟ یہ واضح ہے۔ یا الف لام عہد خارجی ہے، خاص حمد تو پھر وہ کون سی ہے؟ وہ کہ مشیر ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ساتھ کہ اللہ کی حمد کئی گنا جی اتنی کہ حمد کی اللہ کی ساری مخلوق نے اس حمد سے کئی گنا حمد زیادہ، جیسا کہ پسند کرتا ہے اس کو اللہ اور راضی اس پر اللہ۔ اچھا جی، الحمدللہ، یہ للہ اسم جلالت پر لام جو ہے یہ اختصاص کے واسطے ہے اور حصر کے معنی میں ہے، حصر کے نال والے دیتے نے۔ یا بمانا تملک مطلق، تعلق لکھے ہیں، تعلق نہیں، یہ تملک مطلق، بے مطلقاً ملک، کیا یہ الف لام ملک کا ہے، بے ہر شاء اللہ کی ملک میں ہے، قذافی حواشی فلاں۔ اور اس میں سنا جی، اس میں جلالت کی تحقیق تسمیہ کی شرح میں گزر گئی ہے۔ اے جملہ دسدا ہے کہ نہ بسم اللہ دی بھی شرح کیتی سی تے رہ گئی ہے، تائیں تاکہ نہ کی اور سمجھ آئی جی، بے لفظ اس میں جلالت کی تحقیق تسمیہ کی شرح میں تو ایتھے کو نہیں ہے گی، تو مرور وقت نال پھر او نال نہیں لگ سکی نا، بابے نے تو لکھی لیکن وہ رہ گئی نا جی، سمجھائی نا جی، اے گل جی۔ وہ سوال دا جواب بھی آ گیا بھی الحمد تو شرح شروع کی تھی، بسم اللہ تو کیوں نہیں کی تھی؟ اتوں ہی کی سی، بعد جو ورکے کھڑی گئے ان کے کوئی مسئلہ بنیا ہونا ہے نا، تے تاں ہی نا۔ اچھا جی اگے رب بینا پہ اصل میں مصدر ہے بمانا پرورش کردن، یعنی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے حد کمال تک پہنچانا۔ اچھا جی، تو اب اگر یہ مصدر ہو تو رب کا مصدر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر اور صدق اس کا ذات خدا بند ذوالجلال پر بطور مبالغہ ہوگا، پھر بطور جیسے زید عدل میں حمل بالمبالغہ ہے، کذا فی کما فی الکشاف۔ یا یہ رب بمانا اسم فاعل ہے، کیا ہے بھئی؟ پرورش کرنے والا، اسی کی طرف و الی ذالک المعنی اشارہ ہے، وہ جو تفسیر مدارک میں ہے، کیا اتھے انج لکھے کہ الرب ہو والخالق ابتداءً تے والمربی غذاءً تے والغافر انتہاءً، اور نہیں بیچے گا کہ رب ابتداءً خالق، پھر غذاءً مربی،
پھر امتحان بخشنے والا، یہ رب کا معنی کیا کس میں؟ تفسیر مدارک میں، سبحان اللہ۔ اور وہ جو کچھ ارباب لغت سے و تفسیر بمعنی بے اس کا رب کا معنی مصلح و مدبر ذکر کیا ہے، بھی اسی معنی کی طرف راجع ہے۔ جنہوں نے پڑھا جی بیڑا پہ ہیں۔ اچھا جی، بمعنی مذکور۔ یا تیسری صورت، یا رب، یہ خود مخفف ہے رابن صیغہ اسم فاعل سے جی، سنیں ہی، یا تا مصدر ہے، یا مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، یا خود یہ مخفف ہے اسم فاعل ہے جی، جیسا کہ کہا گیا ہے جی۔ شاید کہ یہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے صاحب مجموع البحار کے قول میں کیڑا کہ ہووا اسم فاعل من ربا ہو سے۔ چوتھا قول یا رب صفت مشبہ ہے، جیسے صعبن رب بن پھر ادغام رب بمانا مالک۔ اچھا جی، سوال جواب، سوال ہے اس کا جواب۔ صفت مشبہ اگرچہ اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، صفت مشبہ اگرچہ فعل متعدی سے کس سے آتی؟ لازمی سے۔ بہرحال از کی مقدرات مقررات اہل فن است، اہل فن کے مقررات سے ہے بھی انہیں گل منی کیڑی کہ جب چاہتے ہیں نا عربی نحوی متعدی سے صفت مشبہ لائیں تو لازم کے باب میں لے جاتے، بردہ بنا سازند لے جا کر پھر بناتے ہیں۔ سنیں ہی قذافی ارشاد العقل السلیم لابی نقود نحوی۔ اور بمعنی موجد بھی ہے رب، بمعنی سید، بمعنی مطاع جس کی اطاعت کی جائے بھی گفتہ اند، اور وابا تخفیف نیز آمدہ، ربن بھی گئے تخفیف کے ساتھ بھی آیا ہے۔ قذافی تہذیب للازہری صاحب مجموع البحار لائے ہیں بمعنی مالک و سید و مدبر و مربی و متمم و منعم، یہ سارے سنیں جی تو بھی ٹھیک ہے جی۔ اور مسئلہ سنو، مسئلہ نظام نیشا پوری و جوہری نے کہا ہے لفظ رب کا اطلاق بغیر اضافت کے کلا رب یہ مخصوص ہے ذات او تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور تو کلا نہیں بول سکتے۔ اور صاحب مجمع نے کہا ہے، سنیں نا جی، وہ صاحب مجمع گوید اللہ بطور ندرت، اللہ اگلا وکھرا مسئلہ جی بھی بطور ندرت او اشیر لکھی او در شیر کی بے شیراں وچ انج ہے وے بے بعض دفعہ کلا بولیا گیا جی، وگرنہ اس طرح نہیں ہے جی۔ اگے ویکھو و در حالت اضافت بر بندہ نیز اطلاع کردہ شود، اضافت کر کے انسانوں پر بھی رب کا اطلاق ہوتا ہے، کیا کر کے؟ اطلاق ٹھیک ہے۔ او حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا او جڑا آیا سی او بھول گیا سی تے گاواں ویکھیاں تے پھر پوچھن آیا تے فرمایا ارجع الی ربک، ارجع اسے رب تو مراد کی ہے بادشاہ، تے چونکہ اضافت ہے، سنا جی اے شاباش ہے۔ وَرَبَّةُ الدَّارِ الْمَرْأَةُ لِلْمَرْأَةِ نہیں کی، وَرَبَّةُ الدَّارِ کہ گھر کی مالکہ عورت ہے، جیسا کہ بر خدا تعالی اطلاق کردہ میشود، اضافت کے ساتھ اللہ پر بھی بولا جاتا ہے اور بندے پر بھی، اضافت کے بغیر صرف اللہ پر۔ تو اضافت کے ساتھ جس طرح کہ رب العالمین اضافت کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں۔ اچھا جی، ایک سوال ہے، اس کا جواب وہ جو کچھ صحیح ہین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آیا ہے کہ لا یقل، نہ کہے تمہارا ایک ربی، اپنے مالک نو انج نہ آکھے کی، حالانکہ تو اضافت نہ لے۔
اور چاہیے کہ کہے سیدی و مولائی، کیا کہ انج آکھے تے ربی، اے جڑا صحیح ہین میں ہے یہ محمول ہے برکراہت تنزیح، بر تنزیح قضا فی الاخر ہی و امثال جی. اچھا اور امثال فرج الی ربک وذکرنی عندہ در قول حق تعالی بحسب عرف بندگان است قضا فی الاخر جی. العالمین، العالمین، توجہ یار، یہ جمع ہے عالم بفتح لام کی، عالم کی جی. اصل میں عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اصل میں بمانا ما یعلم بہ الشیء، وہ جس کے ذریعے دوسری شے کا علم ہے، وہ کیونکہ فاعل کا جو وزن ہے نا یہ بمانا ما یفعل بہ ہوتا ہے. فاعل کے وزن پر جو آتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے، جس کے ذریعے، جیسے خاتم یہ مور نو کہتے ہیں جس کے ذریعے مور لگائی جاتی ہے. قالب بمانا ما یقلب بہ جی. اے جڑا نا جی، اے جڑا تھلے گو بنا دے انہوں میں قالب کر لیا جی. اور جو لینٹر شنٹر پانا ہوں نا جی انہوں میں کہتے ہیں جی کہ جس کے ساتھ کوئی کسی چیز کا تیار کی جائے اس پر جی. یہ تو ہو گیا لغوی معنی. اور عرف عام میں عالم کس کو کہتے ہیں؟ عبارت ہے جمی ما سوا اللہ سے، جمی اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے وہ سارے کا نام کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے اس پر قول تعالی قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے پوچھا اور رب العالمین کون ہے جی موسیٰ علیہ السلام کو؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، رب وہ ہے جو سارے آسمانوں کا ساری زمینوں کا جو اس میں ہے ان کا رب ہے جی. جی قذافی نیشہ پوری. تو انہاں کسی نے رب العالمین کون ہے؟ رب تو موسیٰ علیہ السلام نے العالمین دی وضاحت کی تھی کیڑی؟ رب السماوات والارض. تو لہذا عالم پھر اللہ کے سوا سب کو عالم کہتے ہیں. تو عالم ما سوا اللہ. اچھا جی مسئلہ توجہ کرا جی. اور ہر جنس کو اس سے بھی عالم کہتے ہیں، پوری کائنات کو بھی. اور اللہ کائنات دا خالق جی ہو جس علاقہ نہ سونے محبوب ساری کائنات جو افضل ہے تو انہوں نے شک پہندا ہے شاید اللہ تو افضل منی بیٹھے نے. اللہ کائنات ہے، اللہ کائنات دا خالق ہے یار کے. توجہ کرو یار کے تو ٹر گئے. اچھا تو یہ عالم پورے جہان پر بھی بولا جاتا ہے اور ہر جنس کو بھی اس سے کہتے ہیں. مثلا عالم افلاک، عالم عناصر، سنیں، عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ، یہ کلے کلے پر بھی بولا جاتا ہے جی. موقع کی گل. اچھا جی، نہ کہ کسی فرد پر، کلے فرد کو عالم نہیں کہتے. لہٰذا عالم اویس، عالم عدنان یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید امر یا قطائیں جیسے تو سے نہیں ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے جی. اچھا جی، و مناسبت در ہر دو معنی ظاہر است جی. کیڑا؟ اور لغوی معنی جس کے ذریعے کسی کا علم آئے اور عرف کے اندر ما سے واللہ پر بولا جاتا ہے. دونوں معنوں میں مناسبت ظاہر ہے کیونکہ اس عالم سے بھی کلن یا جنسن واحدن یہ وجود اس کے سانے کے وجود کا پتہ چلتا ہے جی. سمجھیے گل کہ یہ ما سے واللہ پر بھی بولا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے خالق کا پتہ بھی چلتا ہے. اور بعض کے نزدیک یہ عالم جو ہے نا بمانا علم، بمانا علامت ہے. اصل میں یہ عالم نہیں ہے بلکہ عالمن ہے. کیا ہے؟ بمانا بعض کے نزدیک. اور الف اشباع کے واسطے زیادہ کیا تو کیا بن گیا؟ عالمن سے
عالم بعض انجا کے زیادہ کیا ہے. اور اچھا جی توجہ کرا جب اور جب عالم مذکور بر وجود واجب تعالی علامت است. اے ساری کائنات جب اللہ کے واجب الوجود کے واجب تعالی کے وجود پر کیا ہے، اس لیے اس کے بدی اسم نامیدہ شد. گل مک گئی. و نزد ابن عباس و بعض دیگر رضی اللہ عنہما عالم عبارت ہے 3 سے. کس سے؟ یعنی ذوی العقول ثلاثہ صرف ان کو عالم کہتے ہیں، انہوں کو منقول ہے. نظام نیشا پوری کہتے ہیں اس صورت میں پھر عالم مشتق ہوگا کس سے؟ علم بمعنی ادراک سے، کیونکہ ذوی العقول جو مراد ہو گئے ہیں جی ایشا بس سے. تو اب سوال ہے تو پھر جب 3 مراد ہیں تو باقی بچ کیویں آئے؟ تو شمول عالم کا ان کے غیر کو بتبع ہے. اب وہ سارے بتبع اس میں آ گئے جی. گل سمجھیے. مختلف اقوال. بعض کے نزدیک عالم عبارت ہے نفس انسانیت سے. کس سے؟ بخود انسان یہ عالم ہے و بس. اور اسی لیے انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں. انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں جی، اس لیے کہ چوں ہنگام تصور ہمہ عالم کبیر جب سارے بڑے جہان کا تصور کریں اور اللہ کے ما سوا کو سمجھیں، پھر در نفس انسانی مرتسم میں گردد، یعنی سارے جہان کو دیکھیں تو پھر یہ تمہیں سب کچھ اپنے اندر نظر آئے گا. و گویا خودش عالم است، گویا کہ یہ خود سارا، کیونکہ جب اس میں سارا جہان سما جاتا ہے علم کے ذریعے تو گویا یہ خود پورا جہان ہے. کون؟ اللہ اکبر. قذاف البیضاوی جی بھی ایک خود پورا ایک جہان ہے، چونکہ ان دے وچ سارا علم سما گیا. ان دے وچ او میں نہیں گل سمجھی. آدم علیہ السلام نے جدوں فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا سی تو کی آکھیا سی بھی نال کھلو کے قد ماپو، بٹا چاہو، بھجو، کی کرو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پہلے سکھا دیتے، پھر کیا فرشتے تسی دسو گے انہاں دے نام پڑھا. تھوڑا سمجھ آئی جی. تو انسان پورا ایک عالم ہے جی کہ ساری کائنات ان دے وچ آ جاندی بطور علم جی. وہ سمجھے ہی. لیکن سنیا جی اے جڑے 2 معنی کیتے نے کہ یا عالم سے مراد ہے صرف نفس انسانی یا عالم سے مراد ہیں یہ 3، لیکن یہ ہر دونوں معنی اخیر سنیں نا جی، یا یک عظیم یا ایک ان سے ہر 2 اس کتاب میں مناسبت نہیں رکھتے. سنیں جی کیونکہ اتنے تو مراد ساری کائنات ہے نا، رب العالمین ساری کائنات دا رب ہے نا، اتنے مراد پھر اے نہیں لے سکتے. اے وجہ ہے جی. اللہ وگرنہ قولہ والعالمین جو بے کسر لام آگے آ رہا ہے بعدش وہ مذکور مقرر ہو جائے گا، کیونکہ جدوں اتھوں مراد جن تے انسان تے ملائکہ نے تے عالمین کو مراد بھی اگے ہوئی نے تو پھر تکرار لازم ہو جائے گا. اس لیے یہاں عام معنی مراد لینا ہے یہاں. اچھا جی توجہ، ہن سوال ہے اس کا جواب. یہ جدوں عالم سارا، اچھا جی، اور جمع اس کی واو نون یا نون کے ساتھ جی، یہ تو مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ بر تقدیر معنی اول. اگر یہ عالم سے مراد جمی ما سول ہے تو وہ تو ذوی العقول بھی ہیں اور غیر، تو پھر یہ جمع واو نون یا نون کے ساتھ کیوں بنائی؟ تو کہتے ہیں اس پہلے معنی کی تقدیر پر یہ جمع ہے باعتبار اشرف اجزاء کے اور باعتبار تغلیب کے، کہ ذوی العقول کو غلبہ دیا کن پر؟ تو جمع بنا کے کس کے ساتھ؟ یا نون اور او یا العالمین یار. اے شاباش قذاف النشابوری. اگر سوال اگر کہیں کہ جب عالم بمعنی جمی ما سے واللہ گرفتہ شود
کہ جب عالم بول کے سارا ما سوا اللہ وچ آ گیا ہے تو اس کے جمع لانے کا کیا معنی ہے جی؟ جمع دی پھر کیڑی ضرورت ہے؟ جمع دی کی ضرورت ہے بھی جمع تو تا کہ مفرد تھلے کچھ فرد نے باقی جمع آوے گی تو سارے بچ آؤں گے جی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عالم عبارت ہے قدر مشترک سے اپنے جمیع اجناس کے درمیان اور بعض اجناس کے درمیان ما سوا اللہ جو کچھ ہے نا ان میں قدر مشترک ہے سب میں بھی اور پیچھے پڑھیا نہیں ہاں کہ عالم جمیع ما سوا اللہ کو بھی کہتے ہیں اور کلے کلے اجزاء کو بھی کہتے ہیں، کلی کلی جنس کو بھی عالم کہتے ہیں، ایک قدر مشترک کی جواب دینا ہے۔ اور مجموع ما سوا اللہ فرد ایک فرد ہے از افراد قدر مشترک، جیسا کہ جنس واحد اس کا ایک فرد ہے، کس کا؟ عالم کا فردیست ازاں، اور جمع اس کی وقت ممنوع باشد کہ جب عالم کو غیر اجزاء از افراد و جزیات نمے بودند، یعنی تب جمع منع ہے کہ جب عالم سے مراد جمیع ما سوا اللہ لے لیں پھر جمع بنائیں، جب عالم سے مراد ایک ایک جنس مراد لیں اب جمع بنائیں عالمین تو یہ ٹھیک ہے۔ سنیں بالجملہ لفظ عالم کلی ہے کہ افراد دارد و جمع میں اور کلی کی جمع بن سکتی ہے۔ لفظ عالم کلی ہے تھلے افراد نے تو کلی دی جمع بن جاندی ہے، جویں کہ انسان کلی ہے کہ نہیں، ان دی جمع قرآن پاک وچ اناسیہ ہے کہ کوئی نہیں، فرس کلی ہے کہ کوئی نہیں، تو جمع فراس ہے کہ کوئی نہیں۔ اے شابہ سے اسی جگہ سے ہے کہ علامہ تفتزانی در اشیاء کشاف اس عالم کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے کس کے لیے؟ ہر جنس کے لیے، اور نہیں ہے اسم کس کے لیے؟ مجموع کے، انہیں جا کے ہر جنس کا یہ نام ہے، اس حیثیت سے کہ نہ ہوں اس کے لیے کیا افراد بلکہ اجزاء، تو پھر اس کی بھی جمع منع ہو جائے، انج نہیں ہے گا جی۔ الحاصل اس توجیہ سے عالم کی جمعیت کا جواز ثابت ہو گیا، عالم کی جمعیت کا جواز ثابت بھی جدو ہر جنس مراد ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اختیار کرنا اس کو اس جگہ میں جی، یہاں جو جمع لائی ہے اس خطبے میں یہاں جمع لانے کا ایک اور نقطہ ہے، یہاں نقطہ دیگر میں باید وہ کیڑا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عالم کا اطلاق ہر جنس پر اجناس سے شائع ہے، پھر کلے کلے نو کہندے نے عالم، لہٰذا برائے دفع مظنہ خصوصیت ربوبیتش یہاں سے وام پڑتا رب العالم کہتے تو شاید اللہ کسی خاص عالم کا رب ہے، یہ وام پڑتا تھا۔ اس وہم کو ختم کرنے کے لیے جمع کو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے جی۔